جی علی بھائی لاسٹ سیشن سے سسٹر کے سوال سے پہلا سوال ہے لائیو چیٹ سے، علی بھائی مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 748 کے علاوہ سخت آزمائشوں سے بچنے کے لیے کوئی اسپیسیفک دعا ہے تو پلیز بتا دیں، اور اگر سخت آزمائش آ جائے تو اس میں آسانی کے لیے کون سی دعا کرنی چاہیے؟ مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے 3 وظائف، میرا کلپ دیکھ لیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ 3 وظائف میں نے نبی الاسلام کی صحیح احادیث کی روشنی میں بتائے ہیں، اور یہ جو دعا آپ نے بتائی ہے جامع ترمذی کے حوالے سے جو مشکات میں، اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات، یہ بھی بہترین دعا ہے۔ اور ایک اور دعا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار، آمین۔ نیکسٹ۔ سوال ہے کیا واقعی انشاءاللہ کو اکٹھا ایسے انشاءاللہ لکھنے میں میننگ بدل جاتے ہیں؟ بتائیے گا کہ انشاءاللہ کا مطلب اللہ تعالیٰ سبحانہ کی شکل ہوتا ہے؟ انشاءاللہ یعنی اگر اللہ چاہے تو، یہ ہے اس کا مطلب، شکل شکل نہیں ہے۔ باقی جو انگریزی میں جس طریقے سے بھی لکھے ہیں، جو بھی اس کو پڑھنے والا وہی پڑھے گا۔ اردو میں ہم انشاءاللہ جو بولتے ہیں وہ اردو میں بول رہے ہیں، عربی میں تو یہ غلط ہے۔ عربی میں تو بولا جائے گا انشاءاللہ، لیکن ہم جو اردو میں بول رہے ہوتے ہیں وہ اردو کا انشاءاللہ ہے، وہ درست ہے۔ اس طرح تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ نیکسٹ۔ سوال ہے کہ ابراہیم نحی نے کہا ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے مجھے تیری ضرورت نہیں، اس میں نیت ہوگی، اور کہا دوسری زبان والوں کو طلاق اپنی اپنی زبان میں ہوگی، صحیح بخاری میں ہے، اس کی وضاحت کر دیں۔ دوسری زبان کیا مطلب؟ وہ جو یہ ہیں ابراہیم نحی، انہوں نے ایک لکھا تھا کہ اگر دوسرے لوگ طلاق دیں گے تو وہ اپنی زبان میں دیں گے۔ دوسرے کس کو کہہ رہے ہیں اور اپنے کون ہوتے ہیں؟ شاید یہ زبان کا بتا رہے ہیں کہ جو دوسری زبانوں والے ہیں، عربی میں اور دوسرے اس میں۔ نہیں، طلاق کے ذریعے ہی ہوگی۔ ہاں اگر کوئی اس قسم کے الفاظ استعمال کرتا ہے اس میں نیت کا اعتبار ہوگا۔ نیکسٹ۔ سوال ہے کہ ہمارے علاقے میں حنفی ٹائم پر اذان ہوتی ہے، تو کیا شافعی ٹائم کے مطابق اذان سے پہلے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نماز جماعت سے تو پڑھنی ہوگی نا، اپنی تو نہیں پڑھنی۔ اگر کوئی سسٹر ہے تو وہ تو پڑھ سکتی ہیں، ان کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اذان آپ کے لیے ہوتی بھی نہیں ہے، اذان ہوتی ہے مسجد میں نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ آپ نے تو ٹائم داخل ہونے سے ہی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ چاہے شافعی ٹائم بھی جو آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ بھی ظہر کی نماز تو 1 بجے ہوتی ہے، لیکن ٹائم تو 12:20 پہ داخل ہو جاتا ہے۔ آپ نے ٹائم ٹیبل کو فالو کرنا ہے۔ اذان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے سسٹرز کی نماز کے ساتھ۔ اذان کا تعلق ہے مسجد میں بلاوے کے لیے، مردوں کے لیے۔ عورتیں تو جیسے ہی ٹائم داخل ہو نماز پڑھ لیں۔ فجر کی بھی اذان کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہی فجر کا وقت داخل ہو نماز پڑھ لیں۔ نیکسٹ۔ سوال ہے کیا میسی پر طلاق ہوتی ہے؟ جی ہو جائے گی، کیوں نہیں ہوگی۔ نیکسٹ۔ نیکسٹ سوال ہے کہ علی بھائی اگر باپ کے مرنے کے بعد تایا گھر کا حصہ کھا لے تو کیا اس سے تعلق رکھنا ضروری ہے؟ جی کورٹ میں ان کے خلاف مقدمہ کریں، یہ کریں نا آپ۔ تعلق تو خوشی غمی کے اوپر رکھنا ہے نا، آگے پیچھے ظاہر ہے نہیں، پھر ایسے تعلقات نبھ سکتے۔ بس خوشی ہم کی اور غمی کی حد تک ہی رکھیں، آگے پیچھے کوئی ضرورت نہیں، لیکن کورٹ میں جائیں، حصہ لیں اپنا۔ نیکسٹ۔ سوال ہے کہ شیعہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے، تو نبی علیہ السلام تمام انبیاء سے افضل ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تمام انبیاء کرام کے مولا ہیں؟ نہیں، یہ اس طریقے سے نہیں۔ نبی علیہ السلام نے جس کمیونٹی میں کھڑے ہو کر یہ بیان کیا تھا، تو اس کے ساتھ آگے بھی الفاظ ہیں کہ وہ میرے بعد تم سب کے مولا ہیں، یعنی امتیوں کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہو رہی تھی، انبیاء کو اس میں ایکسکلوڈ کیا جائے۔
اس طریقے سے نہیں رزلٹ نکالے جاتے. نیکسٹ سوال ہے کہ علی بھائی زنا بالجبر کی سزا کیا ہے؟ سورہ فرقان میں 3 بڑے گناہ بھی توبہ پر معاف ہو جاتے ہیں جبکہ کسی کی زندگی برباد ہو چکی ہو. کیا کوئی زنا بالجبر کا واقعہ ملتا ہے؟ اس سزا تو اسٹیبلش ہوگی اگر کورٹ میں معاملہ چلا گیا تو. باقی جو حقوق العباد والا معاملہ ہے ظاہر ہے وہ تو اس میں نہیں آتا نا. حقوق العباد تو معاف کروانے پڑیں گے. نیکسٹ سوال ہے کہ آپ کہتے ہیں حضرت علیہ السلام امتی کی حیثیت سے آئیں گے، تو یہ کس حدیث میں لکھا ہے؟ براہ کرم حدیث نمبر بتا دیں. جو بخاری مسلم کی احادیث ہیں وہ یہی تو بتا رہی ہیں کہ اس امت میں اتریں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا. یہ تو نہیں حضور نے فرمایا کہ وہ نبی بن کر آئیں گے، نئے نبی کے طور پر آئیں گے. امت میں آنا ہی امتی ہو گئے نا. نبی علیہ السلام کی جو امت میں آئے گا وہ امتی کہلائے گا نا. پھر مسلم شریف میں موجود ہے وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے. پھر مسلم شریف میں موجود ہے کہ وہ نماز پڑھیں گے نبی علیہ السلام کے امتی کے پیچھے، اور وہ کہیں گے کہ یہ تم کو اللہ نے اعزاز دیا ہے کہ تم میں سے بعض کے امام ہوتے ہیں، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں. تو واضح حدیث ہے. عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ آئیں گے. میری ویڈیو دیکھیں، ایک حدیث ڈسپلے کرائی ہوئی ہے. نیکسٹ ایسا ہے کہ حدیث میں ہے کہ علماء ستاروں کی مانند ہوتے ہیں. یہاں پہ علماء کی تعریف کیا ہے؟ مطلب کتنا علم حاصل کرنے والے کو ہم عالم کہیں گے؟ پتہ نہیں جی کہاں لکھا ہوا ہے علماء ستاروں کی مانند ہوتے ہیں. ہمارے علم میں تو کوئی نہیں ہے اس طرح کی بات. باقی یہ کہ علم کی تو بڑی حیثیت ہے، علماء کی بڑی حیثیت ہے. عالم وہ ہوگا جو قرآن و سنت کی بات آپ کو بتائے گا. باقی تو فرقوں کے علماء ہیں. فرقوں کے علماء کے لیے تو فضیلت نہیں ہے، دین کے عالم کے لیے. نیکسٹ نئے سوال ہے، کیا میں بخاری اور مسلم کی ترجمہ والی حدیث کسی بھی کی خرید سکتی ہوں؟ ہاں جس کی مرضی خریدے. بس دیکھ لیں وہ نمبرنگ انٹرنیشنل ہو، بعد میں پھر آپ کو تردد ہوگا. تو بہتر یہ کہ آپ وہ مکتبہ چنیں کہ جس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق پرنٹ ہوتے ہوں. مکتبہ اسلامیہ والے بھی انٹرنیشنل نمبرنگ پہ کر رہے ہیں، دارالاسلام والے بھی کر رہے ہیں. دارالاسلام کی تو بہت مہنگی ہے، مکتبہ اسلامیہ کی سستی ہیں. PDF ہماری ویب سائٹ پہ رکھا ہوا، فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. نیکسٹ ایسا ہے کہ جب ایک مسلمان پہ دوسرے مسلمان کی مدد کرنا فرض ہے، تو کیا ایک بہو پہ ساس کی خدمت کرنا فرض نہیں ہوگی، جبکہ ساس کو اولڈ ایج میں مدد کی ضرورت بھی ہے کیونکہ بیٹا دن بھر باہر رہتا ہے، ماں باپ اکیلے ہوتے ہیں؟ جی کرے نا، کیوں نہ کرے. ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان، اور دوسرا مسلمان صرف اس کی وہ ساس تو نہیں رہے گی، باقی لوگ بھی دوسرے مسلمان ہی ہیں. کرے جس حد تک ہو سکتا ہے کرے. کس نے منع کیا؟ ضرور کرے. اپرچونٹی ویل کرے کہ چلے وہ اپنی ماں سے دور ہے تو اپنے خاوند کی ماں کی خدمت کرے. کس نے منع کیا؟ بالکل کرے. دوسرے مسلمان سے مراد صرف ساس اور بہو نہیں ہے، دنیا کے ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کی خدمت کرنی چاہیے جس حد تک ہو سکے given circumstances. نیکسٹ یہ بھی سوال ہے کہ کیا ماں باپ اپنے بیٹوں سے پیسے نہیں لے سکتے جبکہ انہیں ضرورت بھی ہو تو پیسوں کی؟ جب ان سے پیسے کہیں تو وہ نہ کر دیتے ہیں، یہ بول کے بیٹوں سے پیسے نہیں لیتے. کیا ہمارا دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا؟ جی دیتا ہے. اب یہ تو آپ کے بیٹوں سے پوچھا جائے گا نا کہ مسئلہ کیا ہے، ان کو کیوں نہ کر رہے ہیں. اس طرح تو کوئی نہیں نہ کرتا. اگر آپ نے لے کے اپنے دوستوں میں یا اور لوگوں میں اڑانے ہیں اور اس وجہ سے وہ آپ کے بیٹے نہیں دیتے تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں. وہ اپنے بیوی بچوں پہ لگائیں یا آپ کے للے ترنوں کے اوپر خرچ کریں. ہاں اگر بیسک نیڈ کے لیے آپ کو نہیں دے رہے تو وہ تو گناہ گار ہو رہے ہیں. وہ ماں باپ کی خدمت تو کرنی ہے انہوں نے، اس سے اپنے آپ کو عاری تو نہیں کر سکتے. لیکن یہ تو ایک پکچر کی سائڈ ہے نا جو آپ پیش کر رہے ہیں. ان سے بھی پوچھا جائے گا بھی تمہیں کیا مسئلہ ہے. تو ایسا تو کوئی بدبخت میں نے نہیں اپنی زندگی میں دیکھا جو کہ جی میں ان کو بھوکا مرنے دینا چاہتا ہوں اپنے ماں باپ کو، اس لیے میں انہیں خرچہ نہیں دے رہا. وہ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھے گا، پھر پتہ چلے گا کہ اصل بات کیا ہے. بہرحال ان شارٹ یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنا
یہ ہر شخص کے اوپر فرض ہے. قرآن میں 5 جگہ کے اوپر توحید کے بعد پہلا حق ماں باپ کو بتایا گیا. نیکسٹ. سوال ہے اگر نماز میں غلطی سے ایکسٹرا رکعت پڑھ لیں تو نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی یا معافی کافی ہوگی؟ نہیں، ایکسٹرا رکعت پڑھ لیے تو سجدہ صاحب اینڈ پہ کرنا ہوگا نا. آپ اور طرف ہی چل پڑے ہیں معافی کافی ہوگی. سجدہ صاحب کدھر گیا؟ غلطی ہوئی ہے نا تو سجدہ صاحب کریں گے، نماز ہو جائے گی. اور اگر سجدہ صاحب کرنا بھول گئے، نہیں کیا، تو پھر نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی. نیکسٹ. سوال ہے کہ مجھے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے میں زیادہ سکون آتا ہے، تو کیا اس طرح نماز ہو جاتی ہے؟ جی ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں، سوائے ان جگہوں کے جہاں موذی جانوروں کا اندیشہ ہو. آپ پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں. نیکسٹ. سوال ہے کہ عربی قرآن میں اگر کوئی ایک شوہر کا باپ دادا سے پردہ نہیں، شوہر کے باپ دادا سے پردہ نہیں، تو باپ دادا میں کون کون شامل ہوتا ہے؟ جس کو باپ دادا کہا جاتا ہے. ہم نے آپ کو بتانا ہے باپ دادا کون ہے، جو باپ دادا ہیں. نیکسٹ. سوال ہے کہ ایک لڑکی شدید غصے کی حالت میں کہے کہ میں کلمہ پڑھ کے کہتی کہ اگر یہ کام نہ ہوا تو میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ لڑکی ہے گھر چھوڑ کے نہیں جا سکتی، تو کیا یہ قسم ہوگی؟ کفارہ کیا ہوگا؟ نہیں، قسم تب ہوگی جب وہ کہے کہ میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں. اگر یہ نہیں بولا تو بس توبہ کر لے، کافی ہے. کفارہ نہیں ہوگا اس کیس میں جب تک اللہ کی قسم کے الفاظ نہ بولے. نیکسٹ. سوال ہے کہ میرے سسرال میں ڈیلی بہت مہمان آتے ہیں دن بھر رات تک مہمان نوازی کرتی رہتی ہوں، اپنے اور بچوں کے لیے ذرا سا وقت نہیں ملتا. اس پریشانی کا شرعی طور پر ہمارے لیے کوئی حل ہے؟ حال اپنے خاوند سے بات کریں، یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ بالکل غلط ہے اس طریقے سے لوگوں کا اتنا فریکوینٹلی آنا. اور میں تو میرے گھر میں بھی کوئی آ جائے میں نہیں ملاقات کرتا اس طرح. جس نے آنا ہے پوچھ کے آؤ، یہ کہ تماشا لگایا ہوا ہے. اور پھر یہ آتے بھی ان ٹائمنگز کے اندر ہے جو قرآن میں منع ہے، سورہ نور میں، کہ عشاء کے بعد آپ کسی کے گھر نہیں جا سکتے. کسی بندے کا کیا کام ہے کہ وہ عشاء کے بعد میرے گھر میں آئے؟ قرآن تو منع کرتا ہے. کوئی زیادہ مسئلہ ہے فون کر کے پوچھے. تو اس طریقے سے منہ اٹھا کے چلے جانا اور لوگوں کو تکلیف دینا، یہ تو ویسے ہی غلط ہے. پتہ نہیں لوگ اتنے فارغ ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں. تو یہ جو آپ تکلیف کاٹ رہے ہیں تو یہ اپنے خاوند سے اس کو ڈسکس کریں. نیکسٹ. یہ بھائی نیکسٹ سوال ہے کہ علی بھائی اگر ہم ٹیسٹ میں غلطی سے قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ کی ورڈنگ غلط لکھ دیں تو یہ کوئی پورشن مس کر دیں غلطی سے، تو کیا ہمیں گناہ ملے گا؟ نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. نیکسٹ. جی السلام علیکم علی بھائی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے، علی بھائی آپ مولانا سیف اللہ محمدی کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ ان کے مقلدین کہہ رہے ہیں کہ آپ قاتلین عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ویڈیو میں جواب سے بھاگ رہے ہیں. بھئی میں اس طرح کی کسی بھی لوکل گلی محلے کے علماء کو نہ تو سنتا ہوں، نہ میرے پاس اتنا فالتو ٹائم ہے. اگر کسی کو اپنے فرقے کی اتنی فکر ہے تو یہ بڑے جو پالے ہوئے ہیں ان سے ویڈیو بنوائیں اور بات کر لیں. باقی میں نے ہر بندوں کا جواب کیوں دینا ہے؟ میں نے جو کچھ بیان کرنا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کر دیا. وہ آپ دیکھ لیں، جو آپ کو بات اچھی لگتی ہے وہ لے لیں، جو نہیں لگتی وہ چھوڑ دیں. میں نے تو اپنا موقف پہلے بیان کیا نا. اس کے اوپر کوئی موقف بیان کرتا ہے اپنی طرف سے تو پھر ٹھیک ہے، آپ دونوں چیزوں کو کمپیئر کر لیں، کوئی بھی ہو ایکس وائی زی. میں نے تو نہیں ہر بندے کو جواب دینا بھائی، میں نے کیوں جواب دینا ہے؟ میں نے تو بڑوں کو جواب دینا ہے. بڑے کس دن کام آنے ہیں ان کے؟ چھوٹوں کو دے کے تو مجھے فائدہ نہیں ہے نا، چھوٹے تو ختم ہی نہیں ہوتے. نیکسٹ. جلبی میں قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا. حدیث میں ہے نماز قبول نہیں ہوگی، شرح بیان کر دیجیے.
ظاہر ہے وہ شرائط کے ساتھ ہے نا، نیکی ضائع نہیں کرتا اگر نیکی اپنے شرائط کے ساتھ ہو۔ قرآن میں یہ ہے کہ ہم قیامت والے دن ان کے اعمال کی طرف بڑھیں گے سورۃ الفرقان میں، اور اسے بکھرا ہوا غبار کر دیں گے۔ قرآن میں یہ ہے کہ ہم نے ان کے اعمال جو ہیں وہ ضبط کر لیے، جو نیک اعمال دنیا میں کیا کرتے تھے شرک کے سبب۔ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ کہ اعمال برباد بھی ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ۔ جی علی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے، حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی گوشت بھیجے تو اس پہ اللہ کا نام پڑھ کے کھا لیا کرو، اگر کنفرم نہ ہو کہ یہ ذبیحہ کا ہے یا نہیں تو کیا کریں؟ اس طرح نہیں ہے وہ حدیث، وہ بخاری میں حدیث موجود ہے۔ وہ نیو مسلمز تھے، وہ گوشت بھیجتے تھے، تو سیدہ عائشہ کو ذرا اس حوالے سے وہاں لاگ ہوا تو نبی اسلام نے کہا تم بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو۔ اس سے بعض لوگوں نے غلط رزلٹ نکالا کہ اگر وہ غیر اللہ کے نام پر بھی ذبیحہ ہوا ہے یا بغیر اللہ کے نام کے ہوا ہے تو بعد میں بسم اللہ پڑھی جا سکتی ہے۔ یوسف القرضاوی صاحب نے بھی یہ رزلٹ نکالا ہے، بالکل غلط رزلٹ ہے، یہ اس طرح نہیں ہے۔ وہ نبی الاسلام نے ان کا وہم ختم کرنے کے لیے یہ بات کی تھی، اور نیو مسلم سے تو ویسے ہی ایکسپیکٹ نہیں ہے کہ وہ بغیر اس کے کریں گے۔ نیو مسلم تو احتیاط کریں گے حلال و حرام کے معاملے میں۔ اس کے اوپر میں نے بہت عرصہ پہلے ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی، 2014 کے اندر، KFC اور میکڈونلڈس کا کھانا، وہ آپ دیکھ لیں، میں نے اس میں اس حدیث کو ڈسکس کیا ہوا ہے۔ نیکسٹ۔ جی نیکسٹ کویشچن ہے سر، انٹرسٹ کا پیسہ بنا ثواب کی نیت سے مجبور ریلیٹیو میں چاچا کو دے سکتے ہیں کیا؟ جی دیں، ضرور دیں۔ نیکسٹ۔ علی بھائی کیا عصر کی نماز ٹھنڈی کر کے پڑھنا سنت نبوی ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں جی نہیں، عصر کی نماز ٹھنڈی کر کے پڑھنا تو منافقین کا طریقہ ہے، صحیح مسلم میں آیا ہے۔ زہر کی نماز ٹھنڈی کرنا، وہ بھی گرمیوں میں۔ نیکسٹ۔ جی حکومت کا پریشر دیکھ کر نان فائلر کو فائلر بنوانا، ہر چھوٹی سے چھوٹی بنیادی چیز پر ٹیکس لگانا، کیا یہ جائز ہے اسلام میں؟ دیکھیں بہت ظلم کا نظام ہے، لیکن اب ہم پھنس چکے ہیں اس پورے سسٹم کے اندر۔ اگر زکوٰۃ کا نظام صحیح طریقے سے رکھا جاتا تو ظاہر ہے غریب لوگوں کے اوپر تو بوجھ نہیں آنا تھا، لیکن بہرحال ظاہر ہے اب ایک قانون چل رہا ہے، اس کو تو آپ نے اسی طریقے سے اوبے کرنا ہے تاوقت کہ ملک صحیح صورتحال کی طرف نہ آ جائے۔ وہ ٹیکس بھی وہ بالکل چھوٹے سے چھوٹے پہ تو نہیں ہے، ظاہر ہے کمائی تو لوگ کر رہے ہیں نا، اس پہ کچھ نہ کچھ تو دینا ہے۔ اب کئی جو کھانے کی فوڈ کی ریڑیاں لگائی ہوئی ہیں کئی لوگوں نے، ایون ریڑیوں کی جگہ کا کرایہ بھی ان کا یا تو ہوتا نہیں یا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، اور وہ ناشتہ لگاتے ہیں، اور ناشتے میں وہ 10 20 25 ہزار کی دہاڑ لگا کے چلے جاتے ہیں اور 1 روپیہ ٹیکس نہیں دیتے، تو یہ بھی تو زیادتی ہے نا۔ فیسلٹی ساری وہ ویل کر رہے ہیں گورنمنٹ کی، اس کے اگینسٹ ایک ملازم پیشہ آدمی ہے، اس بیچارے کو تنخواہ سے پہلے اس کی ٹیکس کاٹ لیا جاتا ہے۔ تو ٹیکس نیٹ میں انسانوں کو لانا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ نیکسٹ۔ جلی بھائی کیا نامحرم سے گلوز پہن کے ہینڈ شیک کر سکتے ہیں؟ کوئی ضرورت نہیں، کیوں ہینڈ شیک کرنا ہے، اتنی کون سی آگ لگی ہوئی ہے۔ نیکسٹ۔ جلی بھائی بریلویوں نے گستاخ کے نام پہ لوگوں کی جان کو وینریبل کر رکھا ہے، ان کے شر سے کیسے بچیں لوگ؟ جو ہم کام کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے بچ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان کا کلا کام میں نے کر دیا، ابھی میری جو حالیہ ویڈیو ہے میں نے تو ڈکلیئر کیا یہ کوئی غازی نہیں ہے، یہ سب نمک حرام ہے، کسی بھی ادارے میں جاب کرتے ہیں اس کے ساتھ نمک حرامی کرتے ہیں۔ تو باقی عام بندے کے لیے یہ ہے کہ ان کے منہ لگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کے سامنے کوئی دین کی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ جانور ہے۔ نیکسٹ۔ نیکسٹ کوشچن ہے، میرے ہسبینڈ کو دماغی بیماری ہے،
انہوں نے میسج پر 3 دفعہ لکھ کے طلاق دے دی تھی اور اسی رات قرآن پاک کے پیجز شہید کر دیے تھے، کیا میری طلاق ہوئی؟ اگر ان کا بالکل ذہنی توازن چل گیا ہوا پھر تو ظاہر طلاق نہیں ہوگی، اور پھر ایسے ہسبینڈ کے ساتھ آپ گزارا کس طرح کریں گے؟ ان کا علاج کروائیں نا. اور اس طرح کے نکاح طلاق کے معاملات جو ہیں وہ پریکٹیکلی دونوں پارٹیوں کو سامنے بٹھا کے علماء کے سامنے پیش کر کے ان سے ریٹن میں فتویٰ لیا کریں. یہاں سٹریم میں زبانی کلامی سوال و جواب کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. نیکسٹ. جلوی نیکسٹ کویسچن ہے، گھر کے لیے دور سے پانی لانا ثواب کا کام ہے؟ یہ بالکل ثواب کا کام ہے، اس میں کون سی دوسری کوئی رائے ہے؟ ہر وہ کام جو آپ کسی دوسرے کے بھلے کے لیے کرتے ہیں وہ ثواب کا کام ہے اپنی اصل میں. نیکسٹ. السلام علیکم علی بھائی، نیکسٹ کویسچن ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن نہیں پڑھ رہے ہوتے تو وہ قرآن کی صفات پر بسم اللہ کی آیات پر بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ جائز ہے، بس وہ مطلب ایک اپنے آپ کو ایک جھوٹی تسلی دے رہے ہیں، وہ گناہ والی بات تو نہیں ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ مصحف پہ ہاتھ پھیرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مصحف کو بند کریں، ویسے بسم اللہ پڑھ لیں، باقی اذکار پڑھ لیں. نیکسٹ. جلوی بھائی نیکسٹ کویسچن ہے، کیا عورتیں صرف آواز پہ ویڈیو بنا سکتی ہیں؟ آن لائن کام کے لیے قرآن میں ایکسٹریکشن کے حوالے سے ذکر ہے، خالی آواز کی کیا ایکسٹریکشن ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، جو عورتوں سے متعلق اگر کوئی چیزیں ہیں اس کے لیے وہ بنا رہی ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مردوں کے اعتبار سے تو کوئی کام نہ کرے. مثلا اگر کوئی وہ کوکنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ایجوکیٹ کرنا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، وہ اپنا چہرہ دکھائے بغیر اور اس طریقے سے ویڈیو پہ آئے بغیر آواز کی شکل میں وہ صرف فوکس کرتے ہوئے ہنڈیا کے اوپر وہ کریں. باقی اور کوئی ان کو کام اس حوالے سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی ڈومین ڈیفرنٹ ہے. نیکسٹ. توبہ کی طرف صاف دل سے محنت اور اللہ کے ساتھ اسٹرانگ کمٹمنٹ جو کبھی نہ ٹوٹے، تقویٰ اور عاجزی کیسے لائیں اپنے اندر؟ جی، بار بار کوشش کرنے سے، قرآن کو ترجمے سے سن کے آخرت اورینٹڈ ہونے سے. ایک دن میں نہ کسی وظیفے سے یہ چیز اچیو ہو سکتی ہے، کنٹینیوس ایفرٹ کا نام ہے. یہ خواہشات کا تو ہم اظہار کرتے ہیں، یہ اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص ابھی اس کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے اور وہ کہے کہ میرا بچہ جو ہے فلاں یونیورسٹی میں کیسے داخلہ لے گا، تو بھائی یہ تو بڑی دور کی بات ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا. شکریہ، جزاک اللہ.